حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اصل میں میرا کام چند اعلانات کے لیے یہاں پر آنا تھا، لیکن حافظ صاحب تاثرات پیش کرو بول کے بول رہے ہیں. میں تاثرات نہیں کر سکتا پیش. ماشاءاللہ اہل علم کی گفتگو ہو گئی، علماء کی ہم سے زیادہ تجربے کار جو ہے ان کی گفتگو ہو گئی. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے مسجد اقصی، فلسطین، قبلہ اول، اس کے بارے میں بہت ساری معلومات یہاں پر حاصل کی. مسلمانوں کے جو صف اول کے دشمن ہیں یہودی، ان کے متعلق آپ نے بہت ساری معلومات حاصل کی. لہٰذا میں نوجوان ہونے کی حیثیت سے میرے نوجوان بھائیوں تک ایک دو پیغام پہنچاتا ہوں جب مجھے موقع دیا گیا ہے یہاں پر. تھک گئے کیا آپ لوگ؟ تھکے ہوئے ہے؟ نہیں تھکے؟ ماشاءاللہ. کیا ٹائم ہو رہا؟ 9:30. کب تک رکھنا ہے پروگرام؟ بولو زور سے بولو. ہاں ماشاءاللہ 11 بجے تک بیٹھ جاتے. 11 بجے تک بارک اللہ. نہیں 11 بجے تک تو نہیں، اس سے پہلے ختم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ترتیب میں 10 بجے تک ختم کرنے کا پلان ہے انشاءاللہ. آئیں انشاءاللہ. اب یہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے نا ہر 5-8 سال میں اٹھتا. ہم جب بچپنے میں سے دیکھتے تو بچپن سے یہ پہلے یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو منصف اخبار میں، سیاست اخبار میں فوٹوਆਂ چھپتے تھے. کیسے فوٹوਆਂ؟ خطرناک لاشیں پڑی ہوئی ہیں، خون میں لت پت نہاتے ننے بچے. اب نہیں، پہلے سے وہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے ہر 8-10 سال میں، 5 سال میں یہ ریپیٹ ہوتا ہے. یہ ریپیٹ ہو کے فی الوقت ہمارا برین واش کر کے ہم کو کیا سمجھا دیا گیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ اصل میں زمین کی لڑائی ہے، یہ ملکوں کی لڑائی ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئے انشاءاللہ میں ایک مسلمان ہوں سے نوجوان مسجد اقصی کے متعلق کیا جانکاری رکھوں، کیا معلومات، کم از کم موٹی موٹی باتیں ایک عام مسلمان کے پاس مسجد اقصی سے متعلق ہونی چاہیے. سب سے پہلی معلومات، سب سے پہلا علم جو مسجد اقصی کے متعلق ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ مسجد نہیں، سب سے پہلی مسجد کائنات کی جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے اب تک پہلی مسجد کائنات کی، بولو مسجد حرام. ہاں مسجد حرام، کعبۃ اللہ سب سے پہلی مسجد بنی. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری مسجد جو یہ زمین پر بنی وہ مسجد اقصی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے کہا دونوں مسجدوں کے درمیان بننے میں 40 سال کا فاصلہ ہے. 40 سال کا فاصلہ. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. ہاں انہوں نے بھی کی، لیکن انہوں نے اس کی تجدید کی، رینوویشن کیا. اصل میں امام ابن حجر اور دیگر بہت سارے جو ہے نا اہل علم کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے ہی یہ دونوں مسجدوں کو بنایا. اللہ اکبر. تو کائنات کی دوسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 سال مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہ پہلا قبلہ اول ہے. دوسری بات کیا جاننا ہے آپ کو؟ ایک بہترین بشارت جو آپ کے میرے لیے خوش آئندہ بات ہے. اور یہ بشارت کون سی معلوم آپ کو؟ جو بشارت اللہ دے جو بشارت اور خوشخبری اللہ کے نبی دے پوری دنیا مل کے بھی کوشش کریں گی وہ بشارت کو نہ تو ختم کر سکتی
نہ تو وہ بشارت کو بدل سکتی. کیا بشارت ہے؟ دیکھو آپ کے میرے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دینے والی بشارت. ہاں، آپ کے میرے سینوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والی بشارت. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ بیت المقدس کو فتح کر لیا جائے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. ہاں، یہ لازم ہے، الحمدللہ یہ ہونا ہی ہے، چاہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زور لگا لے. نبی کی نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ بیت المقدس فتح ہونے والا ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ بشارت ہے آپ کے میرے واسطے. یہ باتیں ہم معلوم رکھنا مسجد اقصیٰ کے بارے میں. ایک اور کیا ہے دیکھو مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلومات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اب یہ دیکھو بنیادی فلسطین کا مسئلہ اٹھا، وہاں کے حالات کو دیکھ کے ایمان والے کا کیا انداز ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے حالات سے عبرت حاصل کرتا ہے. کیا عبرت حاصل کرنا ہے؟ آپ دیکھیے یہاں پر عبرت یہ حاصل کرنا ہے معصوم بچوں پر، معصوم بچوں کے دواخانوں پر بڑے جو ہے نا بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، میزائل ڈالے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے. کیا سبق لینا ہے کہ ان کی بستیاں اجڑ گئی، ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کئی ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، کئی ماں باپ کی گودیں اجڑ گئی، لیکن کیا ان سے سبق حاصل کرنا ہے؟ اتنی مشکلوں میں کہ چھوٹا بھائی بیڈ پر پڑا ہے، اس کی سانسیں نکل رہی ہے، بڑا بھائی بازو کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی تم کلمہ پڑھ لو، میرے چھوٹے بھائی تم کلمہ پڑھ لو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ. مسلمانوں، فلسطین کے علاوہ جو یہ مسلمانوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں سے کیا سبق حاصل کرنا ہے کہ تم اپنے نیند کی قربانی نہیں دے سکتے فجر میں اٹھنے کے واسطے. ہاں، اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے، تم معمولی خواہشوں کی قربانی نہیں دے سکتے. وہ فلسطین کا بچہ آپ کو اور مجھ کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ جان جاتی ہے چلی جائے، دین نہ جائے. جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اسلام ہم سے نہ جائے. لا الہ الا اللہ ہے میرے بھائی. دیکھو ایک اور روایت، مسجد اقصیٰ فلسطین آیا، فوراً نصیحت حاصل کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں میں، یہ حدیث سے نصیحت حاصل کرنا، خاص طور پہ ہندوستان بر صغیر، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں بر صغیر کے، یہ ایشیا کے طرف کے مسلمان، یہ حدیث کو اپنی نظروں میں رکھنا اور نصیحت حاصل کرنا. کیا نصیحت؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. راوی کون ہے ذرا بولو؟ حضرت ابو ہریرہ. کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کو ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے. 3 مسجدوں کو ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے. مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. خافرہ لے کے جا رہے ہیں لوگ بغداد کو، جنیدیا والے خافرہ لے کے جا رہے ہیں کہیں اور یہاں وہاں درگاہوں پہ. کہا ثواب کی نیت سے یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. مسجد اقصیٰ کا مسئلہ آیا، فلسطین کا مسئلہ آیا، یہ سبق سیکھنا آپ اور میں، یہ سمجھنا کہ سفر کرنا ہے کعبۃ اللہ کو کرو، سفر کرنا ہے مسجد نبوی کو کرو، سفر کرنا ہے مسجد اقصیٰ کو کرو. اس کے علاوہ تم کائنات کی بڑی سے بڑی اور کہیں اپنی منمانی جگہ پہ چلے جاؤ، 70 وقت گئے تو حج کا ثواب ملتا، 7 وقت گئے تو عمرے کا ثواب ملتا. تم ایڑیاں رگڑ لو، جس کا ثواب اللہ نے لکھ دیا وہ تم کو ملنے والا ہے. اس کے علاوہ تم جو پیسہ خرچ کر کے محنت کر رہے ہو، الٹا تمہیں اس کا عذاب ملنے والا ہے. جائز نہیں اسلام کے اندر. یہ سب سے پہلے آنا ہمارے پاس، یہ سب سے پہلے آنا. اور کیا آنا؟ دیکھو مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب کتنا ہے بولو ذرا، بولو کتنا ہے بولو؟ 1000. ایک نماز پڑھیں گے 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 2250 نمازوں کا ثواب ہے. ہاں، ایک چوتھائی کہا نا، 4 حصوں کا. 250 نمازوں کا ثواب کہاں پر پڑھیں گے تو بتاؤ؟ مسجد اقصیٰ. اور اللہ کے نبی نے کیا حدیث کہی معلوم آپ کو؟ یہ حدیث کے اندر
جہاں سے تمہیں مسجد اقصی نظر آتی ہے، تم کھڑے ہو کر جہاں سے مسجد اقصی کو دیکھتے ہو، پھر تمہارا کھڑے ہونا اور مسجد اقصی کو دیکھنا یہ کائنات کی پوری نعمتوں سے سب سے افضل نعمت ہے تمہارے واسطے، مسجد اقصی۔ یہ ہمارے ذہن میں آنا فوراً۔ دوسری بات کیا آنا دیکھو آپ ذہن کے اندر، کون مان رہے ہیں مسلمانوں کو؟ بولتے یہودی مان رہے ہیں۔ کون مان رہے ہیں؟ یہودی۔ اچھا، جتنے مسلک کے مسلمان ہیں سب مسلک کے مسلمان یہودیوں کو دوست مانتے دشمن مانتے؟ اچھا، اوپر سے تو سب دشمنش مان رہے، سب اوپر سے تو سب، ہاں، لیکن تھوڑے ایسے بھی ہیں جو اوپر سے دشمن مانتے، اندر سے دوست مانتے۔ اوپر سے دشمن مانتے، اندر سے دوست مانتے۔ ان کو ہم سیکنڈ ہینڈ یہودی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ ہینڈ یہودی۔ سیکنڈ ہینڈ یہودی ہم ان کو کہتے ہیں۔ وہ یہودی انتظار کر رہے ہیں دجال کا، اور تھوڑے سیکنڈ ہینڈ یہودیاں انتظار کر رہی اپنے آخری آنے والے جو ہے نا امام کا۔ آخری، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہمارے پاس بھی ایک امام آنے والے ہیں۔ کون بولو؟ امام مہدی۔ یہ بات واضح وضاحت کے ساتھ نظر انداز جو ہے نا اپنے جو ہے نا علم کے اندر رکھ لو۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہم جو اہل سنت ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں، وہ امام مہدی الگ ہے، سیکنڈ ہینڈ یہودیوں کے جو امام آنے والے ہیں وہ الگ ہے۔ دونوں ایک نہیں ہوتے، دونوں کو نہیں ملانا۔ ان کا عقیدہ الگ، اپنا عقیدہ الگ، ان کے معاملات الگ، ان کے اپنے معاملات، ان کا دین الگ، اپنا دین الگ۔ ہمارا وہ دین ہے جو ابوبکر صدیق کا دین تھا، ہمارا وہ دین ہے جو صحابہ کا دین تھا، ہمارا دین ہم امام مہدی کے انتظار میں ہیں، وہ آئیں گے، لیکن سیکنڈ ہینڈ یہودیوں کے امام مہدی الگ ہیں۔ یہ باتیں جان لینا۔ یہودیاں کیا ہے؟ دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ اللہ نے قرآن کے اندر واضح انداز میں کہا مسلمانوں کے دشمن۔ کیا کرنا پھر؟ یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ کیا کرنا؟ ادھر یہودی بچوں کو مار رہا، ادھر یہاں سینے میں یہودیوں کی دشمنی آ رہی، لیکن عمل سے یہودیوں کا عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر فلسطین میں یہودی مسلمان بچوں کے ہاسپٹلوں پہ بم گرا رہا، ادھر بول رہے تو صحیح یہودی دشمن، لیکن عملی اعتبار سے کیا بتا رہے ہیں؟ ہم یہودیوں کے عمل کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے، نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ دیکھو، انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنانے والے یہودیوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے کہ یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ یہودی کا عمل اپنے پاس چل رہا، یہاں جا کے خبروں پہ ڈچے مار کے سجدے کر رہی۔ ایک تو بول رہے ہیں یہودی دشمن۔ کیسا دشمن بھائی؟ کون دوست کون دشمن؟ انجانے طور پہ کئی یہودیوں کو دوستوں نہیں بنا لیے۔ یہودی کا مسئلہ، مسجد اقصی کا مسئلہ، یہ آنا ذہن میں بات۔ اسرائیل پہ بم گر رہی، ماشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے ہم ان کے ساتھ ٹھہرے تھے، ٹھہرے رہیں گے آخری سانس تک، لیکن کیا یہ عمل کی دوستگی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ یہودیوں کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے؟ انبیاؤں کی یہ ایک بات آنا۔ اور ایک بات کیا آنا دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو یہودیوں پر کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کر دیا تھا، انہوں نے پگھلا کر اس کو استعمال کیا۔ سالڈ چربی حرام تھی، یہودیوں نے اپنا دماغ لگایا، اچھا سالڈ چربی حرام ہے نا، ہم اس کو ہیر پینچ کر کے بدل کے کیا کریں گے؟ پگھلا کے تیل بنا کے استعمال کریں گے۔ یہودیوں کی صفت کہ اللہ جس کو حلال حرام کر دیتا ہے، اپنے ڈھونگ بازیوں سے، ہیلے بہانوں سے وہ حرام چیز کو حلال کرتے ہیں۔ آج ذرا بتاؤ امت کے اندر سود کے معاملے میں یہ معاملہ اپنایا گیا کہ نہیں اپنایا گیا؟ سود کے معاملوں کو، سود کے نام کو الگ الگ نام دے کے کیا امت یہودیوں کے نقش قدم پہ نہیں چل رہی آج؟ اتنا چلتا اتنا چلتا، ایسا چلتا ویسا چلتا، مشکل میں آیا تو چلتا، قرض نہیں ملتا ایسا ہوتا، ہم کا ہوتا، ڈم کا ہوتا، یہ سود نہیں ہوتا، ایسا باریک باریک باتوں کو نکال کے آج امت مسلمہ سود کو حلال کر لی۔ یہودیوں کی علامت ہے یہ، یہودیوں کا جب دشمنی ہے تو یہ عمل چھوڑنا ہے ہم لوگوں کو۔ مسجد اقصی کا مسئلہ آیا، فوراً کیا کرنا؟ دماغ کے اندر کیا بات آنا؟ ایک اور بات بھی آنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں میں گھر آیا، میری بیوی زینب کہہ رہی میرے سر میں درد تھا، میں ایک یہودی کے پاس گئی اور ایک تعویذ بنا کے لائی، ایک تعویذ بنا کے لائی، وہ تعویذ جیسے ہی میں نے پہنا میرا سر کا درد چلے گیا۔
देखो यहूदियों की हमारे पास अमाल है नहीं है, उधर बमबारी यहूदी कर रहा, हम गुस्से में तो आ रहे हैं, दुश्मन तो समझ रहे हैं, लेकिन अमल उसके जैसा कहीं नहीं कर रहे हम। ये जानने के हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं उनकी बीवी ने कहा यहूदी ने तावीज दी, मेरा दर्द खत्म हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा ये जो अमल यहूदी ने किया ये शैतानों का अमल है, हमारे लिए तो वो दुआ काफी है। अस्अलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अज़हिबिल बास वशफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। यहूदियों का अमल है तावीजें लटकाना। किसका अमल है? हाँ, आपको अगर तकलीफ हो रही ना, यहूदी फलस्तीन बच्चों को यहूदी मार रहा, इस्लाम का दुश्मन है, पहले खबरों पे सजदा करना छोड़ो, तावीज़ें पहनना छोड़ो, हलाल को हराम, हराम को हलाल करना छोड़ो, और क्या करो? यहूदियों की मुखालिफत करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछों को तरछवाओ। ये यहूदियों की मुखालिफत है। एक तो बोल रहे यहूदियों के हम जो दुश्मन है, अमल अपना कैसा है? यहूदियों के जैसे दाढ़ी मूंछ बड़े बड़े रख के फिर रही। मेरे भाइयों, मैंने 2-3 बातें जो मेरे को समझ में आई थी साहब के सामने रखा। एक और मसला भी है अमल के एतबार से, शेख ने भी रखी है बात। यहूदियों को सबसे ज्यादा हसद किस बात से है बोलो? मुसलमानों से सलाम और आमीन से है। जो सलाम और आमीन से चिढ़ता है वो असल में यहूदियों के नक्शे कदम पे है। जो सलाम और आमीन से चिढ़ता है वो क्या है? उन्हें बम डाला तो आप गुस्से में तो आ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है होना चाहिए। क्या अमली एतबार से बदलने की जरूरत नहीं है हम लोगों को? क्या यहूदियों के रास्ते को छोड़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को? हाँ, जो आमीन से चिढ़ता है वो असल में यहूदियों के रास्ते पर है। इसी तरीके से एक और मसला भी रखना हो आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सही रिवायत है, दीन गालिब रहेगा। क्या कहा? दीन गालिब रहेगा, यहां तक के तुम इफ्तारी करने में जल्दी करो, क्योंकि यहूदी इफ्तारी करने में देर करते हैं। अल्लाह अकबर। आज अहले हदीसों को कोसा जाता है कि 2 मिनट पहले इफ्तार कर लेते, पहले इफ्तार इनके पास हो जाता, 5 मिनट पहले नहीं। अहले हदीस नबी की हदीस के मुताबिक दीन को गालिब रखने के वास्ते तो सूरज गुरूब होते ही इफ्तार कर लेते हैं, 5 मिनट का गैप नहीं देते, 8 मिनट का गैप नहीं देते। ऐसा देर से इफ्तार करना किसकी अलामत है बोलो? अमल छोड़ना नहीं छोड़ना भाई देखो, अमल यहूदियों का अपना रहे और दुश्मनी है बोल रहे हैं, ऐसा कैसा होता? छोड़ना नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। मेरे दिमाग में मोटी मोटी ये बातें थी कि मैं अपने नौजवानों तक ये बातें पहुंचाना चाहता था। इंशाल्लाह ये बातों को फैलाएंगे लोगों के अंदर, इंशाल्लाह फैलाएंगे। नहीं फैलाएंगे आके बैठ के चले जाना कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये सिलसिले में आप देखो कितने लोग आप फ्लाइट बुक करके फलस्तीन को आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको वीज़ा नहीं मिलता, आसान नहीं है आपके वास्ते जाना। क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं हत्ते फिल वक्त, लेकिन हमारे पास हथियार है। मोमिन का हथियार क्या है? दुआ है। कदम कदम पे दुआ करना चाहिए, कदम कदम पे वो फलस्तीन के मासूम बच्चों और माओं के वास्ते दुआ करना चाहिए। अल्लाह तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं, हम जानते हैं हम कमजोर हैं, हम निहत्ते हैं, हम जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते। अल्लाह तू सुनने वाला समीअ है, अल्लाह तू दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह फलस्तीन में जितने मासूम बच्चों पर जुल्म हुआ है, अल्लाह हम दिल की गहराइयों से तुझसे ये दुआ करते हैं, अल्लाह यहूदियों और दुश्मनों से वो मजलूम बच्चों का चुन चुन के बदला ले। अल्लाह वो माओं की जो कोखें उजड़ी है, अल्लाह वो माओं के जुल्मों का और जख्मों का बदला तो चुन चुन कर ये यहूदियों से ले। अल्लाह ये वो कौम है जो तेरे नबियों को कत्ल करने वाली है। अल्लाह ये वो कौम है जो तेरी सरकश और तेरी नाफरमान है। अल्लाह हम मुसलमानों की तरफ से तू हम मुसलमानों के लिए काफी हो जा, उनके अज़ाइम को तो उन पर उलट दे। अल्लाह ये कदम कदम पर दुआएं होनी चाहिए, हर नमाज में दुआ करो। इंशाल्लाह करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आप लोगों से 15-20 मिनट लिया। एक जो ऐलान आपके सामने जो असल करने आया था वो ऐलान ब्लैंकेट्स के बारे में है। सुने नहीं सुने ब्लैंकेट्स का ऐलान? सुने ना भाई इंशाल्लाह। लिहाजा अब जब आप लोग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नमाज का इंतज़ाम होगा, तो शेख मोहतरम सदर मोहतरम की तकरीर के फ़ौरन बाद आपकी सफ़ों में हमारे जो है ना वॉलंटियर्स आएंगे। आप यहीं पर अपना डोनेशन डालें इंशाल्लाह। गरीबों तक जो भी अपने से मुमकिन हो सकर अपन क्या करेंगे इंशाल्लाह, ब्लैंकेट्स तकसीम करने की करेंगे। नहीं करेंगे इंशाल्लाह? कौन कौन तैयार है इसमें इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। हाँ इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप मैं बोला तो 10,000 रुपये देना ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आपके 10 रुपये भी आपके लिए नजात का ज़रिया बन जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
جزاک اللہ.